الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ عنوان گفتگو ہے کہ طول العمر من الناحیت العقائدیہ۔ گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ امام وقت، امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرج الشریف آج کے زمانے تک زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا ان کا اتنا لمبا عرصہ زندہ رہنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ تو آج کہہ رہے ہیں کہ اگر عقائدی پہلو سے ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں تو بڑا اس سوال کا جواب واضح ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جس کی چاہے عمر کو بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہے عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ عقائدی اعتبار سے ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ قدرت موجود ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایسے مادی اسباب یا غیر مادی اسباب مہیا کرے کہ جس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ اسی طبیعت اور اسی نیچر میں کیا ہے لمبی کیا ہے عمر گزارے، ہزاروں سال تک گزارے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ طبیعت اور نیچر کو جو ہے وہ شکست دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ خود اسی طبیعت اور نیچر میں اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب یہ انسان جو ہے وہ لمبی عمر تک جی سکتا ہے۔ یہاں پہ مصنف ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو انسانی جسم ہے یہ مرنے کے بعد جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ طبیعت کا ایک قسم کا عام طور پہ تقاضا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ قاہرہ کے شہر میں دیکھیں تو دسیوں جسم جو ہے وہ فرعون کے زمانے سے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں سال گزر چکے تھے، ابھی تک وہ گلے سڑے نہیں تھے اور ان کے اجزاء بکھرے نہیں تھے، بلکہ اس طریقے سے انہوں نے حنوط کیا تھا، اور حنوط کی خاص شکل تھی کہ وہ اب بھی کیا جسم اپنی حالت پہ باقی تھے۔ تو اسے کیا کہیں گے کہ کیا انہوں نے نیچر اور طبیعت کو شکست دی ہے، یا یہ کہیں گے آپ کہ نہیں، انہوں نے طبیعت کو اور نیچر کو نیچر سے کیا توڑا ہے، کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اندر طبیعت اور نیچر کے ایسے حالات پیدا کر دیے اور اس قسم کا حنوط اور تحنیط کا سبب اپنایا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہ گیا۔ تو جب ہزاروں سال پہلے جو فرعین ہیں اور وہ جو فرعون بادشاہ وغیرہ ہیں ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسے اسباب پیدا کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ ہزاروں سال کے بعد بھی کیا ہے گلتا اور سڑتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر بھی ہمیں یہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے اسباب مہیا کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم سلامت رہ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی مثالیں جو ہے وہ ہمارے ہاں دیکھیں اور اللہ کی قدرت کے ہاں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ کیا مل جائیں گی۔ میں جملہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا جسم زواہی تہران کے ارد گرد جو ایک علاقہ تھا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ تقریباً ان کی وفات کو 900 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے، تو ان کا جسم جو ہے وہ وہاں پہ بالکل تر و تازہ کیا ہے پایا گیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور صحابی حذیفہ بن یمان جو دجلہ کی جو نہر ہے اس کی جو ہے وہ جو شاطئ ہے بغداد کے قریب، وہاں پہ جب یہ کھدائی ہوئی تو وہاں پہ ان کے جسم بالکل تر و تازہ پایا گیا۔ اسی طریقے سے سلمان فارسی کا مدائن میں جب وہاں پہ پانی آ گیا اور قبر کے اوپر اس طریقے سے حالات بنے اور ان کا جسم ظاہر ہو گیا تو ان کا جسم بالکل کیا تر و تازہ پایا گیا، تو گویا کہ وہ آج ہی کے دن کیا فوت ہوئے تھے، جبکہ ان کی جو وفات ہے وہ 36 کیا ہجری کو ہے۔ اور یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ دیکھیں تو کوئی حنوط وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی کیا جسم کے اوپر نہیں لگائی گئی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ان کے جسم جو ہے وہ باقی رہے۔ جیسا کہ مومنین کے درمیان مشہور ہے کہ جو غسل جمعہ کے اوپر پابند رہتا ہے، ہر ہفتے غسل جمعہ کرتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ جو طبیعت ہے، نیچر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، تو یہ خود نیچر کے اندر بھی اسباب ایسے پیدا کر سکتی ہے، اور ماوراء طبیعت بھی ایسے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک انسان لمبی زندگی جو ہے وہ جی سکتا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی نسبت سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ چونکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر یقین ہے، تو ہم یہ سوال نہیں رکھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم کہتے ہیں یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسے اسباب کیا مہیا کرے۔ اس کے بعد مصنف ایک اور جو ہے وہ عنوان مانتے ہیں کہ طول العمر علی ضوء علم الحدیث، کہ جدید میڈیکل اور جدید تحقیقات کیا کہتی ہیں انسانی عمر کے حوالے سے۔ اور یہاں پہ مصنف جو ہے وہ کچھ جدید ریفرنس پیش کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ حالت یہ ہے کہ آج کل جو اسلامی معاشرے میں جوانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ یورپ اور مغرب والے جو بڑے سائنسدان ہیں وہ کوئی بات کہہ دیں، یہود و نصارہ یا وغیرہ ہیں، تو وہ فوراً ہی کیا اس کو قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ ان کو بات سمجھ نہ بھی آئے، ان کے عقل اور شعور میں نہ بھی بیٹھے، تو چونکہ انہوں نے کہہ دیا جی فلاں پروفیسر نے کہہ دیا، تو وہ فوراً کیا قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حالات یوں بن چکے ہیں کہ جو مادی چیزوں کے اوپر جو ایمان ہے وہ بڑے جلدی جو ہے وہ نوجوان لے آتے ہیں، جبکہ جو غیبی چیزیں ہیں اور معنویات والی چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر یہ جملہ کہا جائے کہ قال المسٹر فلان قال ٹھیک ہے مس فلان وکاتب الپروفیسر فلان وقال الفیلسوف فلان والمکتشف فلان والدکتور فلان المانی امریکی، اس طرح بڑی مثالیں دیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ مسیحی یہودی سائنسدان نے یہ بات کہی ہے اور اس نے یہ تھیوری پیش کی ہے، تو وہ ایسے جو ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں گویا کہ یہ ایک قسم کی وحی ہو اور نازل ہوئی ہو، اور فوراً کیا اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے کہ قال اللہ تعالیٰ یا قال الرسول یا قال امیر المؤمنین، تو وہ اتنے جلدی اسے قبول نہیں کرتے اور اس میں بھی کیا شک میں کیا پڑے رہتے ہیں۔ تو یعنی ایک طرف جو ہے وہ یورپ کا جو ہے وہ ٹیچر ہے، وہ ایک بات کہہ رہا ہے، وہ بھی ان کو فل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ اس کی پر مکمل ایمان لے کر آتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور ایک طرف امیر المؤمنین علیہ السلام کا اور اللہ کا کلام ہے، تو اس کے اوپر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے اور شک و شبہ میں کیا پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہی جو سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہزاروں سال زندگی گزارے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں۔ ہم انہیں احادیث دے دیں، جو ہے وہ روایات دے دیں، کوئی یعنی وہ اتنی جلدی کیا قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر اسی کی جگہ پہ جو ہے وہ یورپ کے کسی ڈاکٹر کی اور بڑے سائنسدان کی تحقیق ہو کہ جو یہ تھیوری پیش کرے کہ انسان جو ہے وہ ہزاروں سال جی سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میڈیکلی اعتبار سے، تو فوراً کیا اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ آپ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا جو ہے وہ آپ کے نظریات بنتے جا رہے ہیں۔ ما قیمت الغربیین و ما قیمت اقوالہم و نظریاتہم و لماذا نسینا اصالتنا و مجدنا، کہ ہم اپنی اصل کو جو ہے وہ کیوں بھول گئے ہیں اور کیوں ہم اپنے عقائد کو جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ کوئی قول ذکر ہو ڈارون کا، فروید یہودی کا، آئنسٹائن کا، سارٹر جودی ملحد کا، اس طرح کے بہت سارے نام لکھے کہ ان کی تھیوریز کو تو جو ہے وہ جوان قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو اسلام ایک نظریات پیش کرتا ہے اس کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ لماذا یا ابناء الاسلام، لماذا یا شباب القرآن، عودو الی اسلامکم واختفروا علی غیرکم، اپنے اسلام کی طرف پلٹو اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تم فخر کرو دوسروں کے اوپر۔ یہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی شباب کی کلاس لینے کے بعد جو ہے وہ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہم آپ کو نظریات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جدید جو نظریات ہیں میڈیکل کے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ہے وہ میڈیکل کی دنیا میں یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ انسان جو ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے، باقاعدہ وہ ایک ایکسپائری جو انسان کی ڈیٹ ہے وہ معین کسی نے بھی جو ہے وہ نہیں کی کہ انسان اس ٹائم کے بعد کیا مر جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے کہ حد اوسط جو ہے وہ عمر نکالی گئی ہے مختلف ملکوں کی کہ یہ اتنا جو ہے وہ جیے گا، یہ اتنے جو ہے وہ سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نظریہ نہیں نکلا کہ یہ ممکنہ جو ہے وہ عمر ہے کہ اس تک انسان جی سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں جی سکتا، ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ جو ہے وہ میگزین کے وہ حوالے دیتے ہیں، ایک مجلہ جو ہے وہ المقتطف المصریہ، اس کے صفحہ نمبر 239 پہ جو سائنسدان ہیں اور میڈیکل کے لوگ ہیں ان کی یہ تحقیق پیش کی کہ
انسانی جسم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باقی رہ سکتا ہے مالا نہایت لوگ کہ جس کی کوئی اینڈ ہی نہ ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے کیا ہے انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور اس کے اندر ایسے جینز موجود ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے نیچر کے حالت سے گزارا جائے اور کسی قسم کے حالات اس کے اوپر پیش نہ آئے تو ہزاروں سال کیا اس کا رہنا ممکن ہے۔ اور اسی میگزین کے اندر 240 نمبر میں یہ چیز لکھی کہ وغایت ما ثبت الآن من التجارب المذکورہ ان الانسان لا یموت بسبب بلوغہ عمرہ 80، کہ یہ جو انسان 80 سال یا 100 سال کا ہو کے مر جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں مرتا کہ اس کی جو آخری ایکسپائری ڈیٹ تھی وہ 80 اور 100 سال تھی، بلکہ اس وجہ سے مرتا ہے کہ کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جو جینز ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں وہ قبول ہو جاتے ہیں اور وہ یعنی ختم ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ایک جز دوسرے جز کے ساتھ بڑا گہرا جو ہے وہ ربط رکھتا ہے، تو اگر جو ہے وہ میڈیکل کی دنیا اس بات کے اوپر قدرت حاصل کر لیتی ہے کہ یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے تو پھر کوئی قسم کا معنی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صدیوں کیا جی سکتا ہے، ہزاروں سال کیا ہے جی سکتا ہے۔ تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی سائنسی تحقیق میں اور میڈیکلی تحقیق میں یہ بات نہیں پڑھی کہ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہو کہ انسانی عمر کی جو ہے وہ حد بندی ہے کہ یہ ڈیٹ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد انسان نہیں جی سکتا۔ اور یہاں پہ مصنف ایک قسم کے چیلنج کرتے ہیں کہ جدید میڈیکل کی دنیا سے آپ کوئی ایک ریفرنس ہمیں نہیں دے سکتے کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ انسان جو ہے وہ 1000 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا، 2000 سال سے زیادہ کیا نہیں جی سکتا، کہیں پر بھی کوئی آپ کو حد بندی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ بلکہ آج بھی جو ہے وہ جو میڈیکل ہے، جدید میڈیکل، وہ اسی امید کے اوپر تحقیق کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی انہیں ایسی دوا مل جائے، کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ جس سے انسان کے بڑھاپے کو کیا ہے ختم کیا جا سکے۔ اور ابھی کچھ تھیوریز آ بھی گئی ہیں، ایک ماسٹر جین کے نام سے کیا تھیوری آئی ہوئی ہے، میں گوگل پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ماسٹر جین ایک دریافت ہوا ہے کہ اگر اس کی ایسی وہ تربیت کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے بوڑھا نہیں ہوگا، جو بڑھاپے کے آثار ہیں وہ انسان کے اوپر کیا کبھی بھی طاری نہیں ہوں گے۔ تو یعنی آج کل کی دنیا میں میڈیکل اسی امید کے اوپر تحقیق جاری رکھی ہوئی ہے کہ ہم کوئی ایسا جو ہے وہ نسخہ تیار کر لیں گے کہ جس سے انسان کے بڑھاپے کو ختم کیا جا سکے گا، بڑھاپا طاری نہیں ہوگا اور انسان کیا ہے ہزاروں سال جو ہے وہ جی سکے گا۔ تو یہ جو ہے وہ میڈیکل کی دنیا ہے کہ جس نے جو ہے وہ یہ تھیوری کیا پیش کی ہے کہ ایسا جو ہے ممکن ہے، اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پریکٹیکل طور پہ اس کو قبول اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ پریکٹیکل یہ بات نہیں ہو سکی۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ ویسی بات ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں اگر کسی کو کہا جاتا کہ آپ جو ہے وہ 1000 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ ایک ہی دن میں اور چند گھنٹوں میں کیا طے کر سکتے ہیں، تو وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ 1000 کلومیٹر کا سفر جس پہ مہینہ لگتا ہے وہ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ایک ہمارے استاد مثال دیتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا ہے گا کہ ابھی جو چاند گاڑی کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ آ جائے گی جب زمین کے اوپر، تو ہم جو ہے وہ درس پڑھا رہے ہوں گے اور ظہر کا ٹائم ہوگا تو ہم کہیں گے چلیں مکہ چلتے ہیں، وہاں سے نماز پڑھ کے واپس آئیں گے تو پھر کیا کھانا کھائیں گے۔ یعنی وہ جو اتنے لمبے سفر ہیں وہ 2-3 منٹ کے ہو جائیں گے، یعنی 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کیا لگیں گے اور آپ کیا لمبے سفر کیا طے کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ جس طریقے سے آج کل اس بات کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پرانے زمانے کے لوگ اس سفر کی جو ہے وہ تیزی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آج کل کے لوگ اس بات کو بھی جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہزاروں سال کیا ہے جی سکے۔ لیکن یہ تھیوریز بہرحال موجود ہیں اور میڈیکل کی دنیا میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ چیز کیا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نیچر کے حالات ایسے بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ خود جو گزشتہ تاریخ ہے وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ لمبی عمر انہوں نے گزاری ہے، اور تاریخ میں جو ہے وہ علماء تاریخ نے جو ہے وہ ان کے نام ذکر کیے ہیں، اور باقاعدہ ایک تاریخ کا چیپٹر موجود ہے کہ جس کا نام یہ ہے کہ اخبار المعمرین، کہ ایک جو پورا جو ہے وہ ریکارڈ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کتاب میں لوگ لکھتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کس نے جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا ہے عمر گزاری ہے تاریخ کے اندر، اور وہ اسی حالات میں رہا ہے، اسی نیچر میں رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور لمبی عمر گزاری ہے۔ تو وہ کچھ ایک جو ہے وہ نام ہے جس میں سے مصنف جو ہے وہ 10 نام جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ سب تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ بھی یہ لوگ تو جو ہے وہ اتنی عمر تو جو ہے انہوں نے گزاری ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جس تاریخ کے نظریے کے اوپر اتفاق ہے کہ 930 سال کیا انہوں نے گزاری،
اور حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی عمر 712 سال، لقمان الحکیم کی جو عمر ہے وہ 4000 سال یا 400 سال، یہ کیا نظریہ کیا موجود ہے۔ ربیع بن ذبح الفزاری ایک شخص ہے، اس نے 380 سال گزاری۔ شداد بن عامر جو ہے وہ 900 سال، اور عمر بن عامر 800 سال۔ قص بن سعیدہ اس نے 600 سال گزاری، اور جو عزیز مصر تھا اس کی عمر 700 سال تھی، اور عزیز مصر کا جو والد ہے ریان، اس کی عمر جو ہے وہ 1700 سال کیا لکھی گئی ہے، اور لقمان العادی جو ہے وہ اس کی عمر کیا ہے 560 سال کیا ہے لکھی گئی ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اگر ان تاریخی چیزوں کا مزید جاننا چاہتے ہیں تو شیخ صدوق کی کتاب اکمال الدین میں بھی اس کی فہرست موجود ہے، اور بحار الانوار میں بھی علامہ معیشی علیہ الرحمہ نے کیا یہ کچھ فہرست کیا لوگوں کی ذکر کی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کیا بہت سارے لوگوں کی ہمیں لسٹ مل جاتی ہے کہ جو اتنے جو ہے وہ زیادہ سال رہے ہیں کہ جو آج کل کے لوگ جو ہے جس کو تصور کیا ہے مشکل سے جو ہے وہ کریں گے۔ تو بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ ہم اس امکان کی جو بحث ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام لمبی عمر جئیں، اس سوال کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے کچھ حوالے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت خضر کا، اور یہ سائنسی تحقیق اور عقیدے، یہ اسی بات میں کیا کفایت ہے۔ اور اب ہم جو ہے وہ اگلے موضوع کی طرف ہم شروع ہوتے ہیں کہ امام علیہ السلام کب ظہور فرمائیں گے، اور پھر ظہور کی علامات کیا ہوں گی اور کیا حالات بنیں گے۔ تو اس چیپٹر کو ہم کیا آگے شروع کریں گے انشاءاللہ بتوفیق من اللہ ہے، ہم پھر اگلے درس میں کیا اس کو بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔